کہ اس کو مزہ نہ آ رہا ہو، روحانی ترقی بہت ہوتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ کے سفر کریں تو ہر جگہ مزہ آئے گا، دریا بھی نظر آئے گا، کھیت کھلیان بھی نظر آئے گا، لیکن منزل پہ دیر سے پہنچو گا، اور جہاز میں کچھ نظر نہیں آئے گا، جلدی پہنچ جاؤ گا۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے قبض کی کیفیت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ طاری ہوتی ہے، اور طاری اس وقت ہوتی ہے جب آدمی نیکی پر آتا ہے، اس سے پہلے طاری نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالی نے لے جانا ہوتا ہے تو کبھی بست اور قبض دونوں آپ نے، بست میں نہ دل کھلا لیتا ہے، قبض میں نہ کہ دل بالکل بند ہے، کچھ کیفیت نہیں، اس وقت بہت اس کے اوپر لے جا رہے ہوتے ہیں، جب کھلے گا تو اعلان ہوگا میں کہاں پر پہنچ گیا۔ لیکن اعمال نہ چھوڑے، بس اس کی شرط یہ، اعمال نہ چھوڑے اور انتظار کرے کیفیت کب ختم ہوتی ہے، اور اس کے لیے وظیفہ ہے، لیکن صرف 3 دن کرنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اس پر یا لگانا ہے، یا لا الہ الا انت اور یا حی یا قیوم 360 بار، لیکن 3 دن سے زیادہ نہیں کرنی۔ 3 دن کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بست ہو جائے، لیکن اسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ قبض جو ہے اس کے اندر جو ترقی ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملات بندے کو کیسے لی جاتے ہیں، کبھی بس سے کبھی قبض سے آزماتے ہیں۔ عبد اللطیف ہے یا عبد اللطف ہے؟ اگر عبد اللطیف ہے تو پتہ رہے اعمال مزہ آئے نہ آئے، عبد اللطف ہے تو اعمال جی پہلے نماز میں مزہ آتا ہے، اب آتا ہے چھوڑ دی نماز، یہ تو لطف کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں پڑھی، اللہ کے لیے تو ہر حال میں کرنا ہے، آپ کو مزہ آئے نہ آئے، کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے، میرا کام ہے صدا لگانا، اور دوستوں میں بیٹھا کرو، ہنسا بولا کرو، اکیلے رہنے سے ابھی گریز کرو، ہنسا بولا کرو، چائے پیا کرو، چائے پلایا کرو، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو، یہ وظیفہ کرو 3 دن، پھر بتانا انشاءاللہ، دعا بھی کرے، ہوتا مشکل کام ہے۔ اللہ والے کو قبض ہو گیا تھا، بیچارہ اتنا گھبرایا کہ جنت وہ بھاگا پھرتا رہتا تھا جنگل میں، ہمارے بتاتے کہ دال اور چاول ان کا میل ہے نا، دال چاول سب سے اچھا میل دال چاول ہے، دال چاول کھاؤ گے تو اس سے ایک اپنا مزہ ہے۔ اور اس طرف جہلم کی طرف ایک ہوٹل ہے جس کی صرف دال چاول مشہور ہے، لوگ اس کے لیے سینکڑوں کلومیٹر سفر کر کے جاتے ہیں۔ تو بتوا کہتے ہیں چاول کو ہندوستانی زبان میں، اور دال دلیا، تو وہ کہتا تھا دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی رے اداس موری، یعنی اللہ تیرے بغیر دل بالکل ایسے لگ رہا ہے میں اداس ہوں، قبض ہو گیا نا، اس کو ایسے لگا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہے کیا ہے، تو وہ کہتا رہتا دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی رے اداس موری سے، اور جنگل میں بھاگا پڑتا، خیر پھر کچھ عرصے بعد ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ بڑا ہو جاتا ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ حصہ ہے اس لائن کا، بہت سی چیزیں اس ذکر کی لائن کا حصہ ہوتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ